قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ قوم عاد کے افراد جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ طاقتور انسان پیدا نہیں کیے۔ یہ افراد یمن اور عمان کے درمیان پہاڑوں کے اندر رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب کیا تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچا لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قوم اللہ کے احکامات سے دور جاتی رہی اور اس قوم عاد نے اللہ کے برابر شریک ٹھہرانا شروع کر دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ڈر سنانے کے لیے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ قوم عاد کے لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چل رہے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے، حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کا ڈر سناتے ہوئے انہیں کہا، یہ قوم عاد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ تو قوم عاد نے آگے سے کہا، لگتا ہے تم نادان اور جھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں رسول ہوں اور اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور میرا یہ فرض ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام پہنچا دوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور بہت دیانتداری کے ساتھ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ کیا آپ کو اس بات پہ تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت کی بات آئی ہے ایسے مرد سے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے؟ حضرت ہود علیہ السلام ان پر اللہ کا احسان یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب نوح کی طرف اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد تم کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور تمہیں جسمانی لحاظ سے مضبوط کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اس پر قوم عاد نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیا ہم ان ہستیوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے بڑوں کو پایا ہے؟ اور اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو خبردار کرتے ہوئے کہا، بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب ہو چکا ہے۔ تم ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جن ناموں کو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھ دیے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی اس رحمت سے جو تمہاری طرف سے خاص تھی، اور ہم نے کاٹ کر رکھ دی جڑ ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، جو ایمان لانے والے اور بات ماننے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر آندھی کا عذاب نازل کیا جو 7 دن اور 7 راتیں جاری رہا۔ قوم عاد اس عذاب کی وجہ سے کھجوروں کے درختوں کی طرح کٹ گئے۔ اس طرح کفر کرنے والے، اللہ کی آیتوں اور نبی کو جھٹلانے والے صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔